بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا مصابيح الهدى اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا میں جتنی محنتیں چلتی ہیں ان تمام محنتوں میں تین بنیادی مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مقصد محنت کیا ہے؟ محنت جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے محنت کی جاتی ہے؟ کیا اس کی منزل ہے؟ کیا اس کا مقصود ہے؟ کیا اس کا مطلوب ہے؟ پہلے یہ طے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، طریقے محنت کیا ہیں؟ پہلے مقصد محنت اور نمبر 2 پر طریقے محنت۔ محنت جس کو کہتے ہیں نہج محنت، محنت کا طریقہ کیا، کس طریقے سے ہم محنت کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میعاد محنت کیا ہے، محنت کب تک کریں۔ یہ تین چیزیں طے کی جاتی ہیں، مقصد محنت، نہج محنت، منزل محنت، یہ تین چیزیں طے کی جاتی ہیں۔ جیسے آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں بھی کب تک بھی کرنا، یہ تو پوچھتے ہی ہیں۔ تو یہ تین طے ہونے کے بعد آدمی اپنا کام شروع کرتا ہے، دلچسپی سے کرتا ہے، مقصد کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے اور طریقے کی طرف توجہ دیتا ہے اور منزل تک آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں، عربی دلچسپی سے جو کام کیا جائے گا، دلچسپی سے اس کام کے اندر دل لگے گا اور استقامت ملے گی اور شوق بڑھے گا اور کبھی آدمی نہیں تھکے گا۔ جیسے کوئی بھی آپ کام لوگ پوچھتے ہیں دنیا میں بھی، بھئی ان کو دل کس میں لگتا ہے؟ اسی لیے کہا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دعوت کے کام میں دل میں بسا کر کام کیا کرو۔ کبھی کوئی بھی چیز دل میں بس جاتی ہے، اس کے لیے تن من دھن قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دلوں میں پہلے اس کو بسایا، اور جب دل میں وہ چیزیں بس گئیں پھر اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، تو یہ کہنا شروع کر دیا صحابہ اکرام نے۔ تو پھر دعائیں ملی، فاغفر الانصار والمہاجرہ، بھئی دین کے لیے تمام راحتوں کو قربان کرنے والے بنو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے بعد سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی، لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ۔ خدیجہ کام مل گیا، کام مل گیا، کب تک کرنا وہ بھی مل گیا۔ نہج کام کیا ہے وہ اللہ بتاتا رہے گا۔
مقصد کام کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، توحید کو عام کرنا ہے رسالت کے ذریعے سے، توحید کو عام کرنا ہے رسالت کے ذریعے سے۔ تو جب 3 کام طے ہو گیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا راحت بعد اليوم، آج کے دن کے بعد آرام نہیں۔ جب آخری دن تھا آپ علیہ السلام کا حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، اس وقت میں آپ کا کہنا یہ تھا لا قربت بعد اليوم، آج کے دن کے بعد کوئی قرب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ یہی ہے ان مع العسر یسرا، پہلے تکلیفیں آتی ہیں بعد میں آسانی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ لوگ بزرگوں کی انتہا کو دیکھتے ہیں، ابتدا کو نہیں دیکھتے۔ بزرگوں کی انتہا کو دیکھتے ہیں، بزرگ یہ اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے؟ اتنے بڑے بزرگ کا اکرام ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، ان کے لیے سج رہا ہے، ان کے لیے بچھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ خود جو بچے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بھئی ابتدا کو دیکھو گے تو انتہا کو پہنچو گے، انتہا کو دیکھو گے تو ابتدا تمہارے تصور میں نہیں آئے گا۔ پہلے یہ بزرگ بنے تو کیسے بنے پہلے وہ پوچھو۔ مولانا سے پہلے ذرا بھئی یزدی پوچھنے شروع ہوا۔ مولانا بننے سے پہلے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، 1-2 دن تو نہیں چھوڑا، 10 سال چھوڑے، تب جا کر تو کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ مولانا کو بولتے نہیں، مولانا کے واسطے بھی یہ چیئر بنایا، مولانا کے واسطے بھی یہ ٹیبل بنائے، مولانا کے واسطے یہ کھانا بنا۔ تو حاسدین کہتے کیا جو مولانا کے واسطے؟ بے مولانا کے لیے کوئی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ پیچھے کی کارگزاری کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے زندگی میں جو ابتدائی زمانہ گزارا وہ پورے زمانے میں قربانی ہی قربانی۔ اسی لیے ہمارے کام جانے سے پہلے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، لا راحت بعد اليوم، یہ اس وقت ہوگا جب فرشتے نازل ہوں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے سکرات میں یہ بولیں گے ہر ایمان والے کو جو بھی رب پر یقین کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ زندگی گزارا۔ ہمیشہ حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب یہی آیت تلاوت کرتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ہر خطبے میں آپ یہی آیت پڑھتے ہیں، منشا کیا ہے؟ فرمایا اس میں کب تک کام کرنا ہے اللہ نے بیان کر دیا، محنت، انتھک محنت، لن یشبع المؤمن حتی یکون منتہا الجنہ، تو حدیث پاک میں ہے اس وقت تک ایمان والا بس نہیں کرتا، تھکتا نہیں، کب تک؟ جب تک کہ اس کے قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ تو پتہ چلا ہماری جو محنت ہوگی وہ انتھک ہوگی، تھکنے والی نہیں، لیکن اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ کوئی آدمی ایک گشت میں 2 رکعت پڑھ کو تھک جاتا تو شریعت اسے مکلف یہ نہیں بناتی کہ تو 4 رکعت پڑھ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے بقدر مکلف بناتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی عالم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عالم بولتے کہ نہیں بولتے؟ بھئی عالم، اب جو عالم کہتے ہیں تمہارا جو عالم ہے وہ تمہارا گھر ہے، اتنا تمہارا دائرہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پر تمہیں قابو دے دیا، آگے کے عالم کا سوچو۔ تمہارے گھر پر قابو نہیں دیا، آگے کا عالم تمہارا نہیں، یہی تمہارا عالم۔ جیسے حضور علیہ السلام عالمی نبی ہیں لیکن عالم کو نہیں گئے۔ آپ کا حدود حجاز ہے، حجاز بھی پورا نہیں، مکہ، مدینہ، دیگر جگہوں پر
آپ نے جو غزوات میں گئے بس اتنا، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں گئے، لیکن ہے رحمت للعالمین۔ تو سیرت یہ بتاتی ہے تمہارے بس میں جتنا عالم ہے اتنا جاؤ، اس سے زیادہ تو مکلف نہیں ہو۔ ہم سے 2 سفر ہوا، 2 سفر کیے، 3 سفر ہوا، 3 سفر کیے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا 14 سفر کیوں نہیں کیا، 5واں سفر کیوں نہیں کیا۔ انہیں 15 سفر کیا نا، تو 3 سفر ہی کیوں کیا، تو 15 کیوں نہیں کیا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ تیرا عالم اتنا ہی تھا جتنا تیرے بس میں ہے، بس اس کے آگے کا سوال اللہ کرے گا ہی نہیں، مکلف ہی نہیں تو اللہ کرے گا کیوں؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے بیرون جو ہم جاتے ہیں یہ حقیقت میں انشاء فکر کے لیے جاتے ہیں، احیاء فکر، انشاء فکر۔ کیا مطلب؟ بیرون کو جا کر ہم فکر بنانا، بیرون کو جا کر ہم فکر بنانا، ہم غم بنانا، ہم دم بنانا، اور ان کو حرکت میں کھڑا کرنا، فکروں پر کھڑا کرنا۔ اور فکروں پر کھڑا کرنے کے لیے خود کو فکر مند ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ الاناء یترشح بما فیہ، فکر رہا تو فکر ٹپکے گا، بے فکر رہی تو بے فکری ٹپکے گی۔ دودھ والے برتن سے دودھ نکلتا ہے، چائے والے برتن سے چائے نکلتی ہے، پانی والے برتن سے پانی نکلتا ہے۔ فکروں والے انسان سے فکریں نکلیں گی، درد والے انسان سے درد نکلے گا۔ میں یہ جو اشارے والی جماعت لے کر چلتے تھے، ان کی جماعتوں میں ایسے لوگوں کی تشکیل ہو گئی جن کی زندگی میں کسی بولنے والے سے تشکیل نہیں ہو سکی۔ کیسے بھائی؟ کیسے؟ درد انہوں نے منتقل کیا، فکر اس بندے نے منتقل کیا، اس کے درد سے منتقل ہوتے درد پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہا جائے زبان اصل نہیں، بہترین زبان بولتے ہیں، یہ کوئی اصل نہیں۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھیں، ان کو عربی آتی، ان کو نہیں آتی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ محترمہ کو لوگوں نے کہا تم اتنے بڑے مولانا کے بیوی اردن کے سفر میں، آج بھی میرے کانوں میں وہ باتیں گونجتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء گئے اردن کے سفر میں، بڑے بڑے علماء، اور خوب عربی بولتے تھے، اور اچھی خواتین گئی خوب عربی بولتی تھی۔ مولانا کے اہلیہ محترمہ کو سلام کا جواب کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ السلام علیکم کو تو عربی میں کیا بولتے تھے؟ وعلیکم السلام، ختم تچ۔ پھر انہوں السلام علیکم کو تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ وعلیکم السلام۔ لیکن اس سلام میں ایسا محبت کا پیغام ہوتا تھا، عربی بولنے والیوں سے وہ تعلق اور وہ رشتہ نہیں جو رشتہ ان کے سلام میں ہوتا تھا۔ سب ان کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے جیسے چھتے کے آگے مکھیاں۔ کیوں بھائی؟ کیوں آ رہے یہ؟ یلقى له القبول في الارض ان الله اذا احب فلانا ينادي جبرائيل ان الله قد احب فلانا فاحبه۔ اللہ کسی کو چاہتے ہیں تو جبریل کو بلا کر اللہ کہتے ہیں اللہ فلان سے محبت کر رہا، تو بھی محبت کر جبریل۔ یحب جبریل، جبریل بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر فنادا اہل السماء، آسمان والوں کو بلاتے ہیں، ان اللہ قد احب فلانا، ارے بھائی فلاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، فلاں بندہ اللہ کا چہیتا بن گیا، فلاں بندہ اللہ کا پیارا بن گیا، فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ فاحبوہ، تم سب اس کو محبوب بنا لو۔ پورے آسمان کے فرشتے اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ فیلقى له القبول فی الارض، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، کچروں کے دلوں میں نہیں، نیک لوگوں کے دلوں میں۔ یہ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو سنت کے نقش قدم پر چلتا ہے اللہ 4 چیزیں عنایت فرماتے ہیں۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ علماء کہتے ہیں اصل محبت کس کی؟ آپ کو نیک لوگ چاہتے کہ نہیں چاہتے، بس یہ محبت کافی ہے، دوسرے لوگ نہیں چاہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو ہم لوگ جا رہے ہیں تو زبانیں تو ماشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عربی زبان سیکھیں، تو ہم وہ دل کے اندر وہ درد پیدا کرو جو درد والے دل سے
ادھر سے سلمان فارسی بھی کھینچے کھینچے آ گئے. حضرت سلمان فارسی کھینچے کھینچے آ گئے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. کتنے آزاد انسان کو غلام بنا دیا لوگوں نے. اور حضرت سلمان فارسی غلام بننے کو تیار بھی ہو گئے. کیوں؟ ارے بھائی میں بک جاؤں گا تو یہاں سے عرب پہنچ جاؤں گا. سرکار کو پانے کے لیے آزاد انسان غلام بن گیا. کوئی معمولی چیز نہیں. اور بہت رئیس گھرانے کے حضرت سلمان فارسی کوئی غریب انسان نہیں تھے. غلام بن کر کیوں غلام بنے؟ کہ بھئی تاکہ میرا سفر آسان ہو. بکتے رہے بکتے رہے بکتے رہے. آخر اس منزل کو پہنچ گئے جس منزل کو ان کو پہنچنا تھا، یثرب، جس کی پیشن گوئی دی گئی. اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کسی نے آ کر دی. اوپر سے چھلانگ مار دی نیچے. ارے بھی کیا بولے، جاؤ تمہیں کیا مطلب اس سے. لیکن کانوں میں پڑ گئی، او ہو میں منزل پہنچ گیا ہوں. یہی کہتے ہیں مقصد، نہج، منزل. مقصد، نہج، منزل. اب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا. السلمان منی، السلمان من اہل بیتی. یہ سب فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمائی پرایوں کو اپنا بنا کر. یہی ہے دعوت. دعوت میں اپنوں کو پرایا بنانا نہیں ہے. اپنوں کو تو اپنانا ہی ہے، پرایوں کو بھی اپنانا ہے. ہمارے یہاں تمام رشتوں کو کاٹ کر ایک ہی رشتہ جوڑنا ہے. انہوں کو نہیں، انہوں ہرے رے کو تو ان کے واسطے علیہ مسافہ، انہوں کو مسافاش نہیں. ادھر زیر لب مسکراہٹ نہیں ہے اور ادھر کہہ لگے ہیں. جہاں پر اپنے ملے وہاں خوب کہہ لگے ہیں. ارے رے آؤ کھلکھلا گھسلے کو. یہاں بازو ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں. کیا رشتہ جوڑو؟ میں مسلمان بھی مسلمان ہاؤ سب جنے مسلمان اچھی بیٹھو کونے میں. تمہیں کون ہے؟ ارے میں فلاں کا سالہ. ارے بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی فضیلت یوں ہی نہیں بیان کی. عربوں کو سب سے زیادہ گراں عجمیوں کی تعریف لگتی ہے. عربوں کے ضمیر پر ضرب جو لگتا ہے وہ کس سے؟ عجمیوں کی تعریف سے. اور حضرت سلمان فارسی عجمی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کسی کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا من اہل بیتی. سلمان کو کہہ دیا من اہل بیتی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا مزاج بدلو. تمہارا مزاج بدلو. تو بدلے سب صحابہ اپنا اپنا مزاج. تو ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. سب سے پہلے ملنسار طبیعت پیدا کرو. بکرے ملنسار ہو گئے. کون ہو گئے؟ بکرے ہو گئے. ملنسار بکرا ہے کہ نہیں؟ پیچھے پیچھے پھرتا ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. کون؟ بکرے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، ربی کم از کم اونٹ تو بنو، کبھی کبھار اونٹ بنو. اب لوگوں کو بڑا عجیب لگتا تھا یہ کیا مطلب بھی اونٹ بنو. اونٹ بنو کا مطلب حضرت اونٹ بن جانا نہیں، اونٹ کے صفات کم از کم اپنایا کرو. تو ہم لوگ الحمدللہ جانے سے پہلے اللہ سے مانگیں، وہ دل مانگے جو سب کو سمائے، وہ زبان مانگے جو سب کو سمجھائے، وہ اخلاق مانگے جو سب کو نبھائے، وہ طور و طریقہ مانگے جو سب کے دل کو اپنائے. تو ہم لوگ انشاءاللہ نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بھئی ایک تو دیکھو بھئی ایک تو بیرون وغیرہ یہ کوئی رسمی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ کیا نہیں ہے؟ رسمی نہیں ہے. رسمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی
جی یہ بلوٹوتھ میں آتا نا یہ ہے نا ایک ہے اس وجہ Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. تو پہلی بات ہم لوگ یہ یاد رکھیں کہ ہم جو کام کے لیے جا رہے ہیں وہ رسمی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذمہ داری کے لیے حجت ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں دلیل، آپ بیرون جا رہے ہیں تو بیرون جانے کے لیے آپ کے پاس کیا نص ہے؟ پوچھتے ہیں کہاں ہے بیرون جانا؟ اور یہ سوال کا جواب کیا؟ جواب یہ ہے کہ بھئی یہ ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کافی ہیں۔ جس ذمہ دار کو احساس ذمہ داری ہو وہ آرام سے اپنا کام کرنے کے لیے کسی کے حجت کا محتاج نہیں رہے گا۔ بھئی ہمیں احساس سے ہم جا رہے ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں؟ احساس بیدار کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے اندر احساس پر استقامت رہے اور ان کے اندر احساس بیدار ہو، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور احساس بیدار کرنے کے لیے خود کو احساس والا بنانا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت صحابہ کرام اپنے اندر اتنا احساس رکھتے تھے، جیسے حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں باقاعدہ آپ علیہ السلام کے پاس جب کلمہ پڑھا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ دعوت دو، نہ حضور نے کہا۔ بے حضور نے کہا آپ دعوت دیجئے، خود بخود جا رہے ہیں، 6 افراد کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا افراد لانا یہ احساس ہے۔ تو علماء کہتے ہیں ایمان جس وقت اپنے کمال پر پہنچتا ہے اس کے احساسات دعوت کا تقاضا کرتے ہیں۔ جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہم نے پڑھا، حضرت نے منع فرمایا بھئی اپنا ایمان ظاہر کرو مت، حضرت نے منع کیا، لیکن خود جا کر پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر انہوں نے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ احساس ایمان ہے اور یہ تقاضے ایمان ہے۔ تقاضے ایمان کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیفیات کا تعلق حجتوں سے نہیں ہے۔ کیفیات کا تعلق حجتوں سے نہیں۔ تو میں کہیں کو بھئی ایسا کر رہے ہیں، بھئی یہ تو احساسات کا تعلق ہے، اور احساسات کے لیے حجتیں نہیں پیش کی جاتی، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ احساس پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، احساس پیدا کرنے کے لیے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم پیدا کرنا ہے۔ رحم، آپ علیہ السلام چھوٹے بچوں سے محبت کیے، اور جن سے محبت کرتے ہیں انہی کو دور بھی کرتے ہیں، یہی قربانی ہے۔ کسی نے آ کر کہا حضرت میرے تو اتنے بچے ہیں، 9-10 بچے، اور میں کبھی کسی کو پیار ہی نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا آپ کے دل سے اگر اللہ نے رحم ہٹا دیا تو میں کیا کروں؟ دل میں اگر رحم ہے تو بچوں سے محبت ہوگی،
تو علماء فرماتے ہیں محبت شفقت کا مستلزم ہے، محبت شفقت کا مستلزم ہے، اور جب شفقت آ جائے تو خود بخود رحمت آئے گی، رحمت آئے گی تو دعوت آئے گی، ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، محبت سے شفقت، شفقت سے کیا کہتے ہیں عربی رحمت، رحمت سے دعوت۔ تو دعوت کا نمبر جب آتا ہے یہ محبت اس کی ابتدا ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں اس کے دل میں دعوت ہی نہیں۔ اسی لیے یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا کام سب سے پہلے محبت سے چلے گا، محبت سے چلے گا، نفرت سے کوئی کام نہیں ہوتا، نفرت والا دعوت کر ہی نہیں سکتا، وہ دعوت نہیں، وہ رسم ہے۔ ملاقاتوں میں چپکتی بھی جا رہی، محبت بھی نہیں، شفقت بھی نہیں، مودت بھی نہیں، چپکتی بھی جا رہی، اسے کیا کہتے ہیں؟ رسم کہتے ہیں اس کو۔ تو رسمی دعوت والے دنیا میں بہت ملیں گے آپ کو، دل سے، اور جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے شفقت ہوتی ہے، جس سے رحمت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس لیے فرمایا ہمارے کام میں دعوت سے پہلے بہت دعائیں ہیں۔ تو اس وقت جانے سے پہلے ہم لوگوں کو کرنا ہے کیا؟ قبولیت کی خوب دعائیں کرنا، خوب دعا 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 کی عادت ڈالنا۔ حضرت معلمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آیا حضرت کو ملنے کے لیے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نکل رہے تھے میوات۔ حضرت نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھئی ہم میوات جا رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ چلتے بہت اچھا ہوتا، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت کے ساتھ میں بھی چلا۔ ہم جب چلے پہنچے میوات پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ میوات پہنچنے کے بعد حضرت نے مجھے دیکھ کر کہا بھئی مولانا کو لے جائیں، آرام کرا دیں۔ شام کا وقت تھا، میں گیا ایک مسجد میں آرام دہ، جہاں اس زمانے کے اعتبار سے وہاں آرام کرا دیا۔ اور حضرت علی میاں صاحب کہتے ہیں رات گزر گئی کافی، اور مجھے عجیب سی آواز مسجد کے کونے سے آئی، اور میں نے کیا کیا؟ ارے وہ جو مسجد کے کونے سے آواز آ رہی تھی، مجھ پر تو دہشت طاری ہو گئی، ڈر گیا میں بھی، پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اٹھ کر آہستہ آواز کی طرف چلا، تو کیا دیکھتا ہوں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہچکیاں مار مار کر رو رہے ہیں۔ یہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت فوراً کہنے لگے اللہ کیسا یہ بندہ ہے جس نے اس مسجد کا میں نے تو اس مسجد کا انتخاب کیا استراحت کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور اس بندے نے اس مسجد کا انتخاب کیا استجاب کے لیے، یعنی دعا قبول ہونے کے لیے۔ انتخاب میں کتنا فرق۔ تو حضرت کہنے لگے کہ ہم تو آرام کے لیے مسجد کا انتخاب کیے، اور وہ رونے کے لیے مسجد کا انتخاب کیے۔ تو یہ رونا اصل ہے، اور ہمارے جتنے اسلاف نے کام کیا ہے کوئی بیانوں سے کام نہیں کیے، رونے سے کام کیے ہیں۔ جتنے اسلاف کام کیے، بیانات ان کے کم ملیں گے، حیات و صحابہ حیات زیادہ ملے گی، زندگی کیسے گزارے وہ زیادہ ملیں گی، بیانات کم۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہم مقصد کو صحیح نہج کے ساتھ کریں گے۔ نہج بیان سیکھنا نہیں، دعا سیکھنا۔ کیا سیکھنا نہیں؟ بیان سیکھ لیے ماشاءاللہ، بہترین عربی بیان سیکھ لیے، دعا نہیں سیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو ہمارے بیانات وہ تو ثانین ہیں۔ آپ اگر 2 قطرے آنسو بہا دیں بیان ہو گیا، بس۔ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیان ہو گیا۔ بیان کسے کہتے ہیں؟ مقصد کو واضح کرنے کا نام، اور آپ کے آنسو مقصد کو واضح کر دیں گے کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے، ہم کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، یہ مقصد واضح ہو جائے گا صرف آپ کے 2 قطرے آنسو سے۔ تو اس لیے ہم لوگ رسمی طور پر کام کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم لوگ حقیقت والا کام۔ میں اس لیے پہلے زمانے میں 3 دن لگا کر زندگیاں جو بدلتی تھیں وہ حقیقت والے کام۔ میں ایک صاحب میرے پاس بہت زمانے سے آئے، اور ایسے متشرع، ایسے میں سمجھا انہوں بہت پرانے ساتھی رہیں گے، اور بہت بڑی بڑی باتیں بھی کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں کرتے تھے۔
تو وہ کہنے لگے نہیں مولانا معاف کرنا، میں میری زندگی میں خالی 3 دن اس لگایا ہوں۔ حیران ہو گیا میں حیران بہت کم لوگوں سے ہوتا ہوں، جلدی حیران نہیں ہوتا کسی سے، لیکن وہ بیچارے کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیا بھئی 3 دن لگا کو یہ بندہ اتنا بدل گیا، اس کی باتیں بدل گئیں، لباس بدل، اور ہمارے اللہ اکبر ہمارے درمیان بڑے بڑے وقت لگائے ہوئے اب بھی خشخشی ہیں، وہ نہ لباس بدلا، نہ گھر بدلا، نہ مزاج بدلا۔ کیا مطلب؟ ابھی میں ہمیشہ کہہ دوں، انہوں دعوت میں ہی ان کے اندر دعوت نہیں ہے، انہوں دعوت میں ہی ان کے اندر دعوت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جماعت میں رہیں، جماعت ہمارے اندر نہ رہیں۔ اللہ کے راستے میں ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اندر اللہ کا راستہ ہونا چاہیے۔ ہم فکروں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے، ہمارے اندر درد ہونا چاہیے، زبانوں پر صرف ہمارے درد نہ رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے سب چیزیں دیں گے، اس کے لیے اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، سب کریں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تفصیلی مذاکرے تو ہوتے رہیں گے، آج بہت سارے کام ہیں، تو اس لیے تمام خواتین ضروریات سے فارغ ہو کر آرام بھی کر لیں، انفرادی اعمال سے فارغ ہو جائیں، مشورے کی کاپی بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہمارے خواتین کا جو پرانے خواتین کا جو جوڑ ہوگا صبح، تو اس میں تفصیلی بات بھی آئے گی، اور دوپہر میں عمومی اجتماع بھی ہوگا انشاءاللہ، عمومی اجتماع بھی ہوگا، اور جو